मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। आगे फरमाया अतअमुरून अन्नासा बिलबिर्रि वतनसौना अनफुसकुम। बनी इसराइल को चूँकि रूहानी इक़्तिदार हासिल था और जो रूहानी पेशवा होते हैं वो लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देते हैं। जैसे आजकल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोगों को बड़ा अच्छा गाइड कर रहे होते हैं, तो अच्छा कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे वो एक अलग कहानी है, लेकिन बहरहाल अपनी लिहाज से वो अच्छा ही कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें जो इज़्ज़त मिली है वो इसलिए मिली है कि तुम लोगों को बुराई से रोकते हो, तुम्हारे पास गाइडेंस है। लेकिन ख़राबी क्या है कि बुराई से रोकने की वजह से जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो तो तुमने कैश करा ली है, खुद बुराई से बचने का तुम्हारे अंदर जज्बा नहीं है। उलमा ने ना बाकायदा इस पर किताबें लिखी हैं, यहूद की 40 बीमारियां, कि यहूद में कौन कौन से 40 बुराइयां थीं जो जिनकी वजह से अल्लाह ने उनको पस कर दिया, और आज वो 40 की 40 बुराइयां मुसलमानों में भी पाई जाती हैं। उनमें चूंकि बड़े पैमाने पर पाई जाती थी इज्तिमाई सतह पे, लिहाजा पूरी कौम तबाह हो गई। हमें ज़ाहिर है पूरी कौम में नहीं है, लेकिन बहुत कसीर तादाद में ये बीमारियां पाई जाती हैं हमारे अंदर भी। तो उनमें एक बीमारी ये भी है कि दूसरों को अच्छी नसीहत करना ताकि इज़्ज़त मिले, लोग समझें आप बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, लेकिन अपने आप को भूल जाना। फरमाया था अमुरून अन्नासा बिलबिर्रि, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, वतनसौना अनफुसकुम, और उसी वक्त अपने आप को भूल रहे होते हो, व अंतुम ततलून अल किताबा, जबकि तुम किताब यानी अल्लाह की किताब की तिलावत भी करते हो। तुम्हें तो पता है कि ये कितना बड़ा जुर्म है। व अंतुम तालमून, और तुम इसके अंजाम को जानते भी हो। यानी अफला ताकिलून, तो क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। ये बात खूब समझ लें कि अगर कोई शख्स खुद कोई नेकी नहीं करता या खुद किसी बुराई से नहीं बचता तो उसके लिए तबलीग हराम नहीं है। अगर आप में कोई बुराई है, आप अल्लाह न करे नशा करते हैं, तो शरीयत आपको पूरी इजाज़त देती है कि आप लोगों को ये तबलीग करें कि वो नशा ना करें। होता ये है कि एक आदमी एक बुराई में मुब्तला है, जब वो दूसरों को कहता है कि ये बुराई छोड़ो, दूसरे उसे ताना देते हैं कि तुम खुद तो नहीं छोड़ते, तो वो खुद छोड़ता तो नहीं है लेकिन लोगों को कहना छोड़ देता है, तो ये एक नहीं बल्कि डबल जुर्म हो जाएगा। तो ये इस्लाह का ये तरीका नहीं है कि आप किसी को, यानी कुरान उनको ये नहीं कह रहा कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म क्यों करते हो, वो तो करते रहो लेकिन अपने आप को भी फोकस करो। अब अगर यहूद क्या करते हैं, नेकी का कहते हैं हम बुराई कर रहे हैं तो हम नेकी का हुक्म कहना भी देना भी छोड़ देंगे, तो यक न शुद्ध दो शुद्ध, वो एक गुनाह के बजाय कितने गुनाह हो जाते, डबल गुनाह हो जाते। तो मुआशरे की इस्लाह का ये तरीका नहीं है कि एक आदमी बुराई कर रहा है, वो लोगों को अच्छाई की तरगीब दे रहा है तो आप उससे अच्छाई भी छुड़वा दें, बल्कि आप उसे ये कहें कि तुम्हारी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि तुम बुराई से बचो, अच्छाई की तरगीब तो देते रहो लेकिन अपने आप को भी फोकस करो, अपनी तरफ भी तवज्जो दो। तो अल्लाह ताला को यहूदियों से ये शिकायत नहीं है कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म क्यों देते हो, बल्कि शिकायत ये है कि जब तुम्हारी जिम्मेदारी है नेकी का हुक्म देते हो और यकीनन देते रहो, ये बड़ा अच्छा काम है, तो अपने आप को भी याद रखो, इसमें तुम्हारी जिम्मेदारी दूसरों से ज़्यादा है। तो ये मतलब है आयत का। वतनसौना अनफुसकुम, और तुम अपने नफ्स को भूल जाते हो, व अंतुम ततलून अल किताब, जबकि तुम किताब की तिलावत भी करते हो। कुरान में ये और भी जगह पर आया है कि जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं उनकी जिम्मेदारियां दूसरों से ज़्यादा हैं। तो याद रखिए, किताब की तिलावत से मुराद है समझ के तिलावत करना। तो जो कुरान की तफसीर के लेक्चर्स दे रहा है या सुन रहे हैं, जो भी उलमा दे रहे हैं, जो उलमा सुन रहे हैं, जो आवाम सुन रही है, तो वो भी उन्हीं लोगों में दाखिल हैं जो किताब की तिलावत करते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी दूसरों से ज़्यादा है। तो हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए हम इन आयतों पर कितना अमल कर रहे हैं। फरमाया वस्तईनु बिस्सब्र। अच्छा, यहाँ एक मैं मजमून और बयान करूँ। कुरान मजीद की आयत है सूरह सफ़ की, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो बातें कहते क्यों हो जिस पर अमल नहीं करते। तो इस आयत से बाज़ लोगों ने कहा देखो, जिस चीज़ पर खुद अमल ना हो तो वो कहना भी जायज़ नहीं है। तो ये याद रखें, यहाँ पर ये जो तक़ूलूना है ना कि तुम कहते क्यों हो, तो यहाँ कहने से मुराद है कहने का दावा, काम करने का दावा। अरबी में कुरान मजीद को जो सही तरह से जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं कि बाज़ दफ़ा फ़ेल बोलकर इरादा फ़ेल मुराद होता है, बाज़ दफ़ा फ़ेल बोलकर दावा फ़ेल मुराद होता है। इसको मैं आसान ज़बान में समझाता हूँ।
قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو چہرے کو دھو اپنے۔ اب سوال پیدا ہو جب کھڑے ہی ہو گئے تو اب کیا دھوئیں گے؟ یہ تو کھڑے ہونے سے پہلے دھونا چاہیے تھا نا، نہیں آ رہا سمجھ میں میرا خیال ہے۔ تو یہاں مراد ہے جب تم کھڑے ہو جاؤ، جب کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہو، تو ارادے کو حذف کر کے کھڑے ہونے سے تعبیر کر دیا۔ مراد کیا ہے؟ ارادہ۔ تو بعض دفعہ قرآن میں کوئی چیز کہی جا رہی ہوتی ہے لیکن مقصد اس چیز کا دعویٰ ہے۔ تو قرآن کی جو آیت ہے نا سورہ صف میں 28ویں پارے میں، جس میں آتا ہے ایسی بات کہتے کیوں ہو جس پر عمل نہیں، تو اس سے مراد ہے ایسی بات کا دعویٰ کیوں کرتے ہو جس پر عمل کرنا نہیں ہے۔ کیونکہ اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ بہت سے صحابہ نے یہ کہا تھا کہ ہم پہ جب جہاد فرض ہوگا ہم کریں گے، تو فرض کروائیں آپ جہاد، ہمیں لڑائی کی اجازت ملے۔ جب اجازت ملی تو وہ بہت مشکل تھا، تو بعض حضرات پس و پیش سے کام لینے لگے۔ تو اس پہ قرآن نے کہا ایسی چیز کا تم نے دعویٰ کیوں کیا تھا جس پر عمل کرتے نہیں ہو؟ تو دعویٰ کیا تھا کہ جب جہاد فرض ہوگا سب کے سب جائیں گے، تو اب بعض لوگ اس میں پیچھے ہٹ رہے تھے، تو ایسا کیوں ہٹ رہے ہو تم پیچھے؟ اس میں جو ہے نا پس و پیش سے کام کیوں لے رہے ہو؟ تو یہ مطلب ہے کہ ایسی چیز کا، یعنی میں اگر کوئی نیکی نہیں کرتا یا میں کر نہیں سکتا تو خام خواہ میں مجھے بڑی باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم تو اتنے سخی ہیں، ہم تو یوں ہیں، اور ایسا ہوگا تو ہم یوں کر کے دکھائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہی بات کا دعویٰ کیا کرو جس پر تم عمل کر سکتے ہو۔ تو اس کا تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی برائی ہے تو آپ، یا کوئی نیکی آپ کے اندر نہیں ہے، تو آپ تبلیغ اس کی کر سکتے ہیں دوسروں کو۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے اندر سے اگر کوئی برائی چھڑوانا چاہتے ہیں تو اس کے خلاف بولنا شروع کر دیں، تو یہ بھی ایک نسخہ ہے کہ آپ سے وہ برائی چھوٹ جائے گی۔ آپ اگر نشہ کرتے ہیں تو شراب کے خلاف تقریریں شروع کر دیں، آپ خود آپ کے اندر ایک دل میں بات بیٹھ جائے گی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ بری چیز ہے۔ ہاں، دعویٰ نہ کریں کہ میں شراب نہیں پیتا، میں بہت نیک ہوں، حالانکہ آپ چھپ چھپ کے پیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ دعویٰ غلط ہو جائے گا۔ آپ نہیں پیتے، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر کا معنی ہے روکنا۔ میں اس کی پہلے بھی تشریح کر چکا ہوں، مجھے یاد نہیں پوری طریقے سے، میں دوبارہ کسی موقع پہ ڈیٹیل میں اس کو بیان کروں گا کہ صبر کا لغوی معنی کیا ہے؟ روکنا۔ مسبورہ اس مرغی کو کہا جاتا تھا جسے نشانہ باندھنے کے لیے، نشانہ سیکھنے کے لیے باندھ دیا جاتا تھا، روک دیا جاتا تھا اس کو۔ تو نبی نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرغیوں پہ اس طرح نشانے بازی مت سیکھو۔ تو اپنے آپ کو کیا کرنا؟ روکنا۔ تو یعنی انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، تو اللہ یہودیوں کو حکم دے رہے ہیں کہ خواہشات کی پیروی مت کرو، خواہشات کے خلاف چلنے میں جہاد کرو اور اپنے نفس کو روکو۔ تمہارا دل نہیں چاہتا ایمان لانے کا اور اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا، کیونکہ جب اسلام لاؤ گے بہت سی چیزیں تم پہ حرام ہو جائیں گی جو کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کر چکے لیکن تم مانتے نہیں ہو ان کو، تو بہت سی خواہشات تم سے چھوٹ جائیں گی۔ تو اس میں مدد کس سے طلب کرو؟ صبر کے، یعنی اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرو۔ تو حدیث میں آتا ہے مَن یتصبر یصبرہ اللہ، سوال پیدا ہوتا ہے نا، صبر تو خود ایک مشکل کام ہے بھائی۔ ایک کڑوی دوا آپ سے پی نہیں جا رہی تو حکیم آپ کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ بھائی چینی ملا کے پی لو، تو پھر تو پی لیں گے آپ، لیکن وہ کہہ رہے کریلے کا شربت ملا کے پی لو، تو آپ کہیں گے وہ کون سا آسان ہے بھائی؟ کڑواہٹ سے بچنے کے لیے تو میں بچنے کی، یعنی کڑوا ذائقہ ختم ہو جائے کسی طریقے سے، تو آپ تو اور کڑوا ملانے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صبر کرنا بذات خود بھی تو ایک مشکل کام ہے نا، تو جب وہ اتنا مشکل کام کر سکتے ہیں تو باقی چیزیں نہیں کر سکتے۔ تو یہاں قرآن بیان کر رہا ہے کہ صبر کے ذریعے تمہیں مدد ملے گی۔ اس کی تشریح حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرنا چاہتا ہے نا اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ یعنی صبر ایک ایسی نیکی ہے جو دیکھنے میں مشکل لگتی ہے، لیکن اس نیکی میں اللہ کی مدد دوسری نیکیوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب ہم یوں مثال دے سکتے ہیں، بھائی کڑوی دوا نہیں پی جا رہی تو ایک ایسا کڑوی چیز ملا کے پی لو کہ وہ ہے تو کڑوی لیکن وہ تمہیں اتنی کڑوی لگے گی نہیں جتنی یہ لگ رہی ہے سیم، لیکن اس کا ٹیسٹ کچھ اس طرح کا ہے، وہ تمہاری فطرت سے میچ کرتا ہے۔ تو یہ بھی کڑوی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جو یہ مانگتا ہے نا اللہ سے اور کوشش کرتا ہے تو یہ والی نعمت اس کو مل جاتی ہے۔ تو اور دوسرا نماز، کیونکہ نماز میں کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ کی طرف دھیان، تو یہ ساری قربانیاں ہم اللہ ہی کے لیے دے رہے ہیں۔ تو جب اللہ سے دوستی ہو جائے گی نماز کے ذریعے، کیونکہ دیکھیں جب بھی کسی سے تعلق بڑھانا ہو تو اس کے ساتھ سٹنگ کا ٹائم ڈیوریشن کیا کر دیں؟ بڑھا دیں۔ سٹنگ کا ٹائم بڑھے گا تو ہیلو ہائی ہو جاتا ہے، شروع میں پہلی دفعہ آدمی ملتا ہے تو اجنبی سے لگتا ہے نا،
تھوڑی دیر رہتے رہتے دوستی ہو جائے, کہتے ہیں لنگوٹی یار ہے بھائی, لنگوٹی یار. تو کیا ہے, اکٹھے ہی تھڑے پہ بیٹھا کرتے تھے, گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھا کرتے تھے اور آوارہ گردی, تو وہ لنگوٹی یار بن گئے, وحشت ختم. تو اللہ سے دوستی کے لیے کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ سامنے ہاتھ باندھ کے انسان کھڑا ہو. تو وہ جتنا زیادہ نماز پڑھے گا اتنا اللہ سے تعلق, اور جب اللہ سے تعلق بنے گا تو اللہ کے لیے قربانی دینا آسان, حکومت چھوڑنا, دولت کو قربان کرنا, جو یہودی جس کے لیے تیار نہیں تھے, تو یہ دونوں کام آسان ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا نماز پڑھو, اور لیکن اللہ نے فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, لیکن یہ نماز ایک مشکل کام ہے مگر ان لوگوں پر جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. اب وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو ہمیں ایسا نسخہ دے رہا ہے جو بذات خود ایک مشکل ہے. بھائی نماز ہی اگر پڑھنی ہوتی تو باقی حکام پہ عمل نہیں کر لیتے, یہ تو خود ایک مشکل ہے. تو اللہ نے فرمایا اس مشکل کو آسان کرنے کا حل ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے. اور ان خوف کی دو علامتیں, الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ گمان ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو جن کو ہر وقت یہ گمان رہتا ہے ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل کام نہیں. تو کیا مطلب, اس استحضار کو اور اس خیال کو بڑھا دو. ہر وقت یہ سوچتے رہو بھائی یہ دنیا دار فانی ہے, یہاں سے ہم نے نکلنا ہے. آج اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کاروبار چھوڑنا, تو ایک دن اللہ ہی کے سامنے آ کے سب بیوی بچوں کو چھوڑ چھاڑ کے, دکان کاروبار بزنس سب کو چھوڑ چھاڑ کے آنا کدھر ہے, اللہ ہی کے پاس آنا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صف اول میں نماز پڑھا کرتا تھا تو قیامت کے دن بھی سب سے آگے جگہ اسی کو ملے گی, اللہ کے سب سے قریب وہ ہوگا. تو جو صف آخر میں پڑھتا تھا تو قیامت کے دن بھی سب سے پیچھے ہی اللہ تعالیٰ اس کو جگہ دیں گے. تو یہ یعنی نماز میں انسان دلچسپی لے. تو اللہ نے فرمایا کہ اور اس کے طریقہ کیا ہے, یہ استحضار کو بڑھایا جائے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی. تو یہ سب کچھ دنیا جس کے لیے انسان اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, سب چھوڑ چھاڑ کے جانا کہاں ہے, اللہ سے. تو ابھی سے دوستی لگا لیں, اچھا نہیں ہے. تو جب دوستی لگ جائے گی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے, تو پھر اللہ سے ملاقات آسان بلکہ اس کی طلب بڑھ جائے گی.